منکی پاکس پاکستان بھی پہنچ گیا ہے اور عوام میں شدید بے چینی پائی جانے لگی ہے۔ WHO نے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ پاکستان میں بھی پہلے مشتبہ مریض کی تصدیق ہو چکی ہے۔ آخر یہ خطرناک بیماری کیسے پھیلتی ہے اور اس سے پاکستانیوں کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ایم پاکس کو عالمی صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیے جانے کے بعد پاکستان میں بھی حکام نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ملک میں اس کے ایک نئے مریض کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وفاقی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق جس مریض میں رواں ہفتے یہ وائرس پایا گیا اس کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے ہے جو کہ خلیجی ممالک سے واپس آیا تھا۔ فی الحال یہ تو واضح نہیں ہے کہ مذکورہ مریض ایم پاکس کی کس قسم کا شکار ہوا ہے اور کیا یہ وہی ویرینٹ ہے جس کی تصدیق افریقہ سے باہر پہلی مرتبہ سویڈن میں ہوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی ہے اور مزید لوگوں کے نمونے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ایم پاکس کی دو اہم اقسام ہیں، کلیڈ 1 اور کلیڈ 2۔ اس سے پہلے 2022 میں اعلان کردہ ایم پاکس پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کلیڈ 2 کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ وائرس تقریباً 100 ممالک میں پھیلا جہاں عام طور پر یہ وائرس موجود نہیں ہے، جن میں یورپ اور ایشیا کے کچھ ممالک بھی شامل تھے، لیکن ویکسین دے کر اس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ لیکن اس بار یہ کہیں زیادہ مہلک کلیڈ 1 ہے۔ پچھلے سال ستمبر کے آس پاس وائرس میں یہ تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں کلیڈ 1B نامی ایک قسم سامنے آئی ہے جو کہ اس کے بعد تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس نئی قسم کو سائنسدانوں نے بھی اب تک کی سب سے خطرناک قسم قرار دے دیا ہے۔ اگر علامات کی بات کریں تو ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، سوجن، کمر درد اور پٹھوں میں درد شامل ہے۔ بخار کے بعد جسم پر دانے بھی نکل سکتے ہیں جو کہ اکثر چہرے سے شروع ہو کر جسم کے دیگر حصوں تک پھیل جاتے ہیں، جن میں عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے شامل ہوتے ہیں۔ یہ دانے جو کہ انتہائی کھجلی والے یا تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، یہ کھجلی تبدیل ہوتے ہوئے مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور آخر کار خارش کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے جو کہ بعد میں زخموں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ انفیکشن عام طور پر خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور 14 سے 21 دن کے درمیان رہتا ہے۔ اگر سنگین معاملات کی بات کریں تو اس میں یہ زخم پورے جسم پر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر منہ، آنکھوں اور جنسی اعضاء پر بھی یہ بیماری منکی پاکس وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ یہ چیچک جیسے وائرس کے گروپ سے ہے لیکن کم نقصان دہ ہے۔ یہ وائرس اصل میں تو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا لیکن اب انسانوں سے انسانوں کو بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر تو افریقہ کے جنگلات کے دور دراز دیہات میں جمہوریہ کانگو جیسے ممالک میں سب سے زیادہ عام ہے۔ ان علاقوں میں ہر سال اس بیماری سے ہزاروں کیسز اور سینکڑوں اموات ہوتی ہیں، جن میں 15 سال سے کم عمر کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک سے زائد لوگوں سے تعلق رکھنے یا پھر نئے جنسی تعلقات بنانے والے افراد اس وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جس کا اس وبا کی علامات رکھنے والے کسی شخص کے ساتھ قریبی رابطہ ہے وہ وائرس کی زد میں آ سکتا ہے، جس میں ہیلتھ ورکرز اور اہل خانہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو مشورہ یہی ہے کہ اگر وائرس آپ کی کمیونٹی میں موجود ہے تو کسی بھی شخص کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کریں اور اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے صاف رکھیں۔ جن لوگوں کو ایم پاکس ہے انہیں دوسروں سے اس وقت تک الگ تھلگ رہنا چاہیے جب تک کہ ان کے تمام زخم غائب نہ ہو جائیں۔ ایم پاکس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ویکسین کا استعمال ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے افریقہ کے کچھ حصوں میں ایم پاکس کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کا باعث اور صحت عامہ کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ اس انتہائی متعدی بیماری سے جسے منکی پاکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے سبب جمہوریہ کانگو میں کم از کم 450 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔